نحمده ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم صدق الله العظيم۔ اللہ رب العزت نے تمام تر انسانوں کو پیدا کیا، اسی انسان کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہر موقع کی مناسبت سے اس انسان کی رہنمائی اس لیے کی کہ یہ انسان میرا پیدا کردہ ہے، تو میرا پیدا کردہ انسان آخرت کے اعتبار سے کامیاب ہو۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے درمیانی انسان کی جو دنیاوی زندگی ہے، اس زندگی میں اختیار دے رکھا ہے، فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، جو چاہے ایمان اختیار کرے، جو چاہے کفر اختیار کرے، اللہ نے دونوں راستے بتلا دیے۔ آیت کریمہ جو پڑھی گئی، قل ان کنتم تحبون اللہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے، بتا دیجئے، اگر تم اے لوگو اللہ کی ذات سے محبت کرو گے، فاتبعونی، تو اس کے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنی پڑے گی۔ یحببکم اللہ، پھر اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ محبت کریں گے، یغفر لکم ذنوبکم، تو اللہ تعالیٰ ان انسانوں کے گناہوں کو معاف کریں گے۔ روایت اور احادیث میں آتا ہے کہ یہی انسان جہنم کے اندر چلا جائے گا، سارے کے سارے انسان جو جہنمی ہوں گے وہ جہنم کی سزا بکت کے یا سفارش کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ انہیں جنت کے اندر بھیج دیں گے۔ تو ایک انسان ایسا ہوگا کہ جس کی کوئی اور انسان اس کے حق میں سفارش کرنے والا بھی نہیں ہوگا، تو یہی انسان پریشان حال ہوگا جہنم کے اندر کہ مجھے تو یہاں سے نہ تو کوئی سفارش ہے، نہ کوئی اور ذریعہ اور توسل ہے کہ جس کے ذریعے سے مجھے یہاں جہنم سے اللہ تعالیٰ نکال دے۔ تو اسی انسان کا آنکھوں کا جو بال ہوگا پلک کا، وہ اس انسان کے متعلق گواہی دے گا۔ یہ بال اللہ تعالیٰ سے عرض کرے گا، اللہ میاں میں اس انسان کی گواہی دیتا ہوں کہ یہ بندہ، یہ فرد، یہ انسان تیری محبت کے اندر ایک دن اتنا رویا کہ میری آنکھوں کا جو پل کا بال تھا، یہ بال کہے گا کہ میں بھی تر ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرمائیں گے کہ اے میرے فرشتوں، اس انسان کو
جہنم سے نکالو اور جنت کے اندر بھیج دو۔ معلوم یہ ہوا اگر یہ انسان آج اللہ کی محبت میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طریقے اور اتباع میں روئے گا تو کل کو یہی آنکھیں ہمارے متعلق گواہی دیں گی کہ ربا ان کو جہنم کے اندر نہیں بھیجنا، یہ آپ کی محبت میں، یہ آپ کی یاد میں آنسو بہاتی تھی، ہمارے آنکھوں کے جو پلوں کے بال ہوتے تھے وہ تر ہو جایا کرتے تھے۔ تو میرے عزیزو، آج انسان اپنی زبان سے نہ جانے کہ دن کے اندر اپنی گفتگو کے اعتبار سے جب گفتگو کرتا ہے تو معلوم نہیں کہ اس انسان نے کتنے جھوٹ بولے، یہ بیچارہ سمجھتا بھی نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک ارشاد ہے، کبرت خیانتک ان تحدثک اخاک حدیثا ہوا مصدق وانت به کاذب۔ سب سے بڑی خیانت یہ ہے، سب سے بڑی خیانت یہ ہے ان تحدثک اخاک حدیثا، کہ آپ چند دوستوں کے پاس تشریف فرما ہوں اور ان کو ایسی باتیں بتلاؤ، سننے والا سمجھے کہ یہ سچ ہے، بولنے والا بھی سمجھتا ہے کہ میں کیا بول رہا ہوں، جھوٹ بول رہا ہوں۔ عزیز بھائیو، آپ احباب سے، سامعین سے، ناظرین سے التجا ہے کہ اپنی زبانوں کو اللہ کے لیے جھوٹ سے پاک رکھو۔ آج پڑھا لکھا طبقہ بھی زبان کی غلط بیانی کر رہا ہے، ان پڑھ طبقے کا کیا کہنا۔ تو جب ہم گفتگو کریں اپنی زبان کو مزہ تو آ رہا ہوتا ہے لیکن اللہ کے لیے ہم گناہ کو مار رہے ہوتے ہیں۔ سننے والے تو سمجھتے ہیں کہ حضرت جی سچ بول رہے ہوتے ہیں، لیکن اللہ کے لیے واسطہ دے کے عرض کرتا ہوں، زبان کے اندر سچائی پیدا کرو۔ اللہ رب العزت جو کچھ کہا سنا ان باتوں کے اوپر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔